رسولنا الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين إلى آخر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا وصل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا وصل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. سورہ حجر. حجر یہ قوم سمود کی بستیوں کا نام ہے، اور چونکہ قوم سمود کی بستیوں کا تذکرہ یہاں آ رہا ہے اس سورت کے اندر، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام حجر. یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے ابتدائی زمانے کی ہے. اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کھل کر اسلام کی تبلیغ کریں. اسی صورت کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کے سپرد ہے، اور پھر وہ اپنے دست قدرت سے ایسا نظام اللہ نے بنایا کہ قرآن کریم کے الفاظ اور معانی دونوں کی حفاظت تا قیامت تک کا اللہ نے انتظام فرما دیا. مختلف قوموں کے تذکرے بھی آئیں گے، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت صالح علیہ السلام، ان کی اقوام کے تذکرے بھی آئیں گے، انسان کی تخلیق کا بھی ذکر آئے گا. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے، اور اس کا علم، اس کے معنی کا علم اللہ کو ہے. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ کتاب اور روشن قرآن کی آیتیں. کتاب اور روشن قرآن، کتاب اور روشن قرآن دونوں ایک ہی ہیں. اس کے اندر قرآن جو ہے یہ کتاب کی تشریح تفسیر کر رہا ہے کہ کتاب سے مراد کیا ہے؟ روشن قرآن. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ وقت آئے گا جب یہ کافر تمنا کیا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہو جاتے. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، لیکن کریں گے اس وقت تمنا، لیکن ابھی فی الحال ایسی زندگی گزارنا جو غفلت کی ہے. تو اے نبی جی ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیجئے کہ یہ خوب کھا لیں، مزے اڑا لیں، اور جو خیالی امیدیں انہوں نے باندھی ہوئی ہیں اسی کی غفلت میں پڑے رہیں. ان قریب انہیں ان سب کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا. وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے جس کسی بستی کو ہلاک کیا تھا اس کے لیے ایک معین اور مقررہ وقت لکھا ہوا تھا. یعنی ایسا نہیں کہ وقت سے پہلے ہی اس کو ہلاک کر دیا گیا، نہیں، اللہ کیا لکھا ہوا ہے کہ کس کا کیا وقت ہے. جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور اس سے پہلے ان کی جو ہدایت کا سامان تھا اللہ نے بھرپور فراہم کیا، لیکن وہ ہدایت کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اس لیے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی قوم اپنے معین وقت سے نہ پہلے ہلاک ہوتی ہے اور نہ اس سے آگے جا سکتی ہے مقررہ وقت پہ. وقالوا، اور وہ یہ کہتے ہیں، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص کے جس پر قرآن کریم اتارا گیا. قرآن کریم کا ایک نام ذکر بھی ہے. انک لمجنون، بے شک تم تو مجنون ہو. لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کہنے لگے اگر تم واقعی سچے نبی ہو
تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے؟ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین۔ تو اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کہ ہم فرشتوں کو تو اس وقت اتارتے ہیں کہ جب حق دے کر بھیجنا، اور حق سے مراد کیا ہے؟ عذاب۔ دو ہی کاموں کے لیے فرشتہ زمین پر آتا ہے، نمبر 1 وحی لے کر، وہ تو نبی اور رسول پر آتا ہے، نمبر 2 عذاب لے کر۔ تو جب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں لے کے آ جاتے، تو اس کا مطلب یہ کہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور جب عذاب آئے گا وما كانوا اذا منظرین، تو اس وقت ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی کہ توبہ کر لیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور جس قرآن کے بارے میں یہ جو ہے گستاخانہ جملے کہہ رہے ہیں، یہ ایسا قرآن ہے کہ جس کو ہم نے اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ نے اس کی حفاظت کا سامان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اب تک اللہ نے قرآن کریم کے حفاظ کو پیدا کیا، اور اللہ نے قرآن کریم کے معانی کا بھی ایسے انتظام کیا کہ احادیث جو قرآن کریم کی مستند تشریح اور تفسیر ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا بھی نظام چلایا کہ احادیث مبارکہ کے بارے میں بالکل وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ حضور کی حدیث ہے۔ تو اللہ نے اس کے الفاظ اور معانی یعنی احادیث کی حفاظت دونوں کا انتظام فرمایا، اور اس کی بہرحال ایک لمبی تفصیل ہے جس کا موقع نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور اے نبی جی ہم آپ سے پہلے بھی پچھلی قوموں کے مختلف گروہوں میں اپنے پیغمبر بھیج چکے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، لیکن ہوتا کیا تھا کہ ان کے پاس کوئی رسول بھی آتا تو وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، مجرم لوگوں کے دلوں میں یہ بات کہ وہ کفر اور مذاق اڑائیں، یہ ان کے اندر ہم داخل کرتے ہیں۔ لا یؤمنون بی، یہی وجہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور پچھلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ چلا آیا ہے کہ وہ بھی اسی طریقے سے مذاق اڑایا کرتے تھے تو اللہ کی پکڑ میں آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنے سارے مطالبات کر رہے ہیں کہ ہمیں معجزات دکھائے جائیں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور وہ دن کی روشنی میں اس پر چڑھتے بھی چلے جائیں، پھر بھی لَقَالُوا، کیا کہیں گے؟ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، ارے بھائی ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم جادو کا شکار ہو گئے، ہم پہ ان لوگوں نے جادو کر دیا ہے۔ یہ الفاظ کہیں گے، وجہ کیا ہے کہ یہ مطالبات تو کر رہے ہیں کہ ہمارے فرمائشی معجزات ہمیں دکھائے جائیں، لیکن ان کا ایمان لانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ جب دکھا بھی دیے جائیں گے نا تب بھی یہ اس قسم کے جو ہے گستاخانہ جملے کہیں گے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے یعنی ستارے۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور دیکھنے والوں کے لیے ہم نے اس کو سجاوٹ عطا کری، اس کو مزین کر دیا کہ جب انسان آسمان کو رات کے وقت دیکھتا ہے تو وہ خوبصورت نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے موتیوں کا تھال ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ، اور ہم نے اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے، یعنی قرآن کریم کو، اور نہیں آسمان کو، کہ وہاں کوئی شیطان مردود نہیں جا سکتا، کسی کا وہاں عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ، ہاں، من استرق السمع، جو کوئی چوری چھپے وہاں سننے کی کوشش کرتا ہے تو اتنا مضبوط نظام ہے وہاں کا، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کر کے اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ نے ایسا آٹومیٹک سسٹم جو ہے آسمان میں بنایا ہے کہ وہاں کسی شیطان کی رسائی نہیں، اور اگر کوشش کرے تو اس کا یہ حشر ہوتا ہے، اس کا کام تمام کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ستارہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے اصل میں یہ شہاب ثاقب ہوتا ہے جو شیطان کو ہلاک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس کو جمانے کے لیے اس میں پہاڑ رکھ دیے، یعنی جب یہ جو زمین تھی یہ تو بعد میں تھی، پہلے کیا تھا؟ پانی، جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا اللہ کی دو مخلوق، سب سے پہلے پانی اور عرش، تو پانی ہی پانی تھا، اس کے اوپر کیا رکھی گئی؟ زمین، تو جب زمین رکھی گئی تو وہ ہلنے لگی تو اس کے اوپر پہاڑوں کو رکھا گیا تاکہ وہ ٹھہر جائے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ،
اور اس میں ہر قسم کی چیزیں توازن کے ساتھ ہم نے اگا دی، یعنی جس چیز کی انسان کو ضرورت تھی یہاں زندگی گزارنے کے لیے ہر وقت کے اعتبار سے ہم نے اس کو مہیا کری۔ وجعلنا لکم فیہا معایش، اور ہم نے تمہارے لیے یہاں روزی کا سامان پیدا کیا۔ ومن لستم لہ برازقین، اور ان کے لیے بھی انتظام کیا جن کو تم نہیں کھلاتے، ہم کھلاتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ نے یہاں روزی کا کیا انتظام کیا۔ کیا وہ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، لیکن جب شام کو اپنے گھروں میں واپس لوٹتے ہیں تو اللہ ان کے پیٹوں کو بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کے پاس اللہ کے جس کے خزانے اللہ کے پاس نہ ہو۔ ہر چیز کے خزانے اللہ کیا ہیں اور لامحدود ہیں، نہ ختم ہونے والے ہیں۔ اور تو اللہ ساری چیزیں فوراً اتار دیتے نہیں، وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور ہم اس کو ایک معین مقدار میں اتارتے ہیں جتنی انسان کو کیا ہوتی ہے ضرورت۔ بارش ہے تو اگر اللہ بارش برساتے ہی رہے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، سیلاب اور طوفان کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اور اگر اللہ نہ اتارے تو پھر قحط پڑ جاتا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ اتارتے ہیں لیکن اتنا اتارتے ہیں کہ جس سے لوگ زحمت میں نہ پڑیں اور ان کی ضروریات کیا ہو جائیں پوری۔ ہر نعمت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ تو میں نے ایک مثال دی۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے بھیجی ہوائیں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں جو پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم انہیں آسمان سے یعنی بادلوں سے پانی برساتے ہیں۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُ، اور ہم اس پانی سے تم کو سیراب کرتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِقَازِنِينَ، اور تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم اس پانی کو ذخیرہ اسٹور کر سکو۔ یہ اللہ کا نظام ہے زمین کے اندر کہ اللہ نے جگہ جگہ پانی کو کیا کیا ہوا ہے، اسٹور کیا ہوا ہے، کنویں کی شکل میں، بورنگ کی شکل میں، پہاڑوں کی شکل میں جو برف ہے وہ آہستہ آہستہ پگھلتی ہے، زمین کی نسوں میں جاتی ہے اور پوری دنیا میں وہ سپلائی ہوتی ہے۔ دریاؤں کا نظام، چشموں کا نظام، اللہ دریا چلا دیتے ہیں اور بارشیں برساتے ہیں، وہ دریا کی صورت میں، پانی کی صورت، پوری دنیا کے اندر پانی کا ایک نظام چلتا ہے۔ یہ سارا کس نے نظام چلایا؟ اس کو واٹر سائیکل کہتے ہیں۔ یہ سارا نظام اللہ نے چلایا، ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے پانی کیا کر سکے، ذخیرہ کر سکے۔ ورنہ دیکھیں آپ کتنے دن ہو گئے کہ پانی کی وجہ سے لوگ مشکلات کا شکار ہیں، پانی کی سپلائی بند۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ، یہ لوگوں کے ہاتھ میں جب انتظام آتا ہے نا تو اس طریقے سے مخلوق خدا پریشان ہوتی ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور تم میں سے جو لوگ نکل گئے ہیں آگے کی طرف ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو پیچھے ہیں یعنی ابھی دنیا میں ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، لیکن جو آگے جانے والے ہیں، جو پیچھے رہنے والے ہیں، سب کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کا رب ان سب کو میدان محشر میں اکٹھا کرے گا۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ بڑی حکمت والا اور بڑے علم والا ہے۔ قبرستان میں جب جاتے ہیں نا تو یہ دعا پڑھتے ہیں، وہ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور ان یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفونا ونحن بالاثر، تم پہلے چلے گئے ہم بعد میں آئیں گے، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور انشاءاللہ ہم بھی تم سے آگے ملنے والے ہیں۔ تو یہی ہے مستقدمین، کچھ آگے چلے گئے اور کچھ پیچھے رہ گئے، لیکن جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی جانا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، تحقیق ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ انسان کی تخلیق کے مدارج ہیں۔ مٹی کا پھر گارا بنی اور پھر اس کو اللہ نے بنایا، پھر وہ سوکھی اور سوکھنے کے بعد وہ سڑی اور اس کے بعد وہ یعنی سوکھی، اس کی وجہ سے اس کے اندر آواز آنے لگی اور اس کے بعد اللہ نے اس میں کیا پھونکی، روح۔ تو یہ مدارج اور یہ سب سے آخری مراحل میں سے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، یعنی سوکھنے کے بعد وہ کیا ہے، اس میں سے آواز آنے لگی۔ اور انسان کو جس سے پیدا کیا والجاننا، اور جنات کو کس سے پیدا کیا؟ سب سے پہلا جن، اس کا نام کیا ہے؟ جان۔ خلقنا، ہم نے اس کو پیدا کیا من قبل، اس سے پہلے، من نار السموم، لو کی آگ سے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ برتن کچھ پکڑا ہو نا، ڈھکن ڈھکا ہوا، تو اگر آپ بے دھیانی میں اس کا ڈھکن ہٹا دیں تو ایک دم سے دھواں اٹھتا ہے اور وہ ہاتھ پہ لگ جائے جان نکل جائے، وہ کہلاتی ہے لو، بہاؤ۔ تو اللہ نے اس سے کس کو پیدا کیا؟
जिन्नात को पैदा किया। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी ख़ालिक़ुम बशरन मिन सल्सालिम मिन हमाइम मस्नून। और हमने कहा, वो आपके रब ने कहा फरिश्तों को, इन्नी ख़ालिक़ुम बशरन मिन सल्सालिम मिन हमाइम मस्नून, देखो भाई मैं एक इंसान को बनाने वाला हूँ सड़े हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से, और जब मैं बना दूँ फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ, फ़क़अू लहू साजिदीन, तुम्हारा काम ये है कि तुम सजदे में गिर जाना। फसजदल मलाइका कुल्लुहुम, अल्लाह का हुक्म, चुनांचे सारे फरिश्ते सजदे में गिर पड़े, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, अबा, उसने इनकार कर दिया, आई अन यकून मअस साजिदीन, इनकार कर दिया कि वो सजदा करने वालों में शामिल नहीं होगा। क़ाला, अल्लाह ने कहा, या इब्लीस मा लका अल्ला तकून मअस साजिदीन, क्या वजह है कि तू सजदा करने वालों के साथ शामिल नहीं हुआ। क़ाल लम अकुल लिअस्जुद लिबशरिन ख़लक़तहु मिन सल्सालिम मिन हमाइम मस्नून, उसने कहा कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऐसे इंसान को सजदा करूं कि जिसको आपने सड़े हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया, यानी उसकी तख्लीक तो देखिए किससे हुई है, और आपने मुझे आग से पैदा किया, मैं आला। तो अल्लाह ने क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा तो अब तू यहाँ से निकल जा, क्योंकि तू अब रांदा दरगाह हो गया है, मरदूद हो गया है। व इन्ना अलैका लअनत इला यौमिद्दीन, और ता क़यामत तेरे ऊपर फटकारे। क़ाल रब्बी फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, कहने लगा ये मेरे रब्बा मुझे मोहलत दे दीजिए और दोबारा उठाए जाने के दिन तक, दोबारा यानी नफ़ख़े सानिया तक, कब तक, ये ज़हन में रखिएगा। क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, तो अल्लाह ने कहा कि बेशक तुझे मोहलत दी गई, इला यौमिल वक़्तिल मालूम, एक मुअय्यना वक्त तक, और वो मुअय्यना वक्त क्या है, नफ़ख़े ऊला, नफ़ख़े सानिया तक नहीं मिली, कब तक मिली, नफ़ख़े ऊला तक। क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्ना लहुम फ़िल अर्दि व लउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन, कहने लगा है मेरे रब्बा चूँकि आपने ही मुझे गुमराह किया है, इसलिए अब मैं कसम खाता हूँ, देखिए इंसानों के लिए दुनिया में जो है मैं उसको मुज़य्यन कर दूंगा दुनिया को, और जब वो मुज़य्यन हो जाएगी वो उसमें लग जाएंगे, और जैसे ही लगेंगे उन सबको क्या कर दूंगा, गुमराह। अच्छा सिवाय तेरे उन बंदों के जिनको तूने अपने लिए खास कर लिया है, खालिस कर लिया, मुखलिस बना लिया है, उनको नहीं। क़ाल हाज़ा सिरातुन अलैया मुस्तक़ीम, अल्लाह कहने लगे ये है वो सीधा रास्ता जो मुझ तक पहुँचता है। इन्ना इबादी, बेशक मेरे जो बंदे हैं ना, खास बंदे जिनका ऊपर जिक्र आया, लैसा लका अलैहिम सुल्तान, उन पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा, इल्ला मन इत्तबअका मिनल गाविन, सिवाय उन गुमराह लोगों के जो तेरे पीछे चलेंगे। व इन्ना जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन, और तू और जो सब हैं उनका ठिकाना फिर सबका क्या होगा, जहन्नुम। लहा सबअतु अब्वाब, उसके 7 दरवाजे हैं, लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम, हर दरवाजे में दाखिले के लिए दोज़खियों का एक गिरोह बांट दिया गया, यानी मखसूस मिक़दार हर दरवाजे से दाखिल होगी। लेकिन जन्नत के कितने दरवाजे, कितने हैं, 8, 5 किसने बोले, 8 हैं, कितने हैं, 8। और हदीस में ना, इन्ना रहमती वसियात को, मेरी रहमत हर चीज़ पर क्या है, वसी, गालिब है। तो जन्नत अल्लाह की रहमत का क्या है, मजहर, और जहन्नुम अल्लाह के गज़ब का क्या है, तो अल्लाह की रहमत अल्लाह के गज़ब पर क्या है, गालिब। इसलिए अल्लाह ने जहन्नुम के दरवाजे कितने रखे, और जन्नत के दरवाजे अल्लाह की रहमत का मजहर है 8 रखे, ताकि यहाँ भी अल्लाह की रहमत वसी रहे, गालिब रहे। इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून, बेशक मुत्तकी जो लोग हैं वो बागात और चश्मों में होंगे। उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, उनसे कहा जाएगा दाखिल हो जाएं बागात में सलामती के साथ, बगैर किसी खौफ के। व नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलिन, दुनिया के अंदर आपस में लड़ते रहते थे, अल्लाह कह रहे हैं कि हम जन्नत में जब दाखिल करेंगे ना, उससे पहले उनके सीनों से हम रंजिशें, कदूरतें जो आपस में एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ था, सब निकाल लेंगे, सब वहाँ क्या हो जाएंगे, भाई भाई हो जाएंगे, आमने सामने ऊंची नशिस्तों पर बैठे हुए बातें करेंगे। ला यमस्सुहुम फ़ीहा नसबुन व मा हुम मिन्हा बिमुख़रजीन, वहाँ ना कोई थकन उनके पास आएगी और ना वहाँ से उनको निकाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई चलो भाई 12 बज गए, हॉल का टाइम खत्म, चलो भाई निकलो, ऐसा नहीं है। वहाँ तो दाखिला हमेशा के लिए है, वहाँ के मज़े भी हमेशा के, वहाँ थकन नहीं है कि इंसान थक जाए,
کہ بس 2 گھنٹے ہو گئے اب ہمت نہیں ہو رہی آگے. تو ایسی بات نہیں ہے. وہاں تھکن کا نام ہی نہیں ہے. وہاں صرف مزے. انسان جتنا کھا سکتا ہے کھائے, جتنا گھوم سکتا ہے گھومے. وہاں تھکن کا نام و نشان نہیں ہے. نبی عبادی, بتا دیجئے میرے بندوں کو, انی انا الغفور الرحیم, کہ میں ہی بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہوں. وان عذابی هو العذاب العلیم. لیکن دوسری طرف یہ بھی یاد رکھیں کہ میرا جو عذاب ہے نا بڑا ہی دردناک ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم. اب واقعہ آ رہا ہے, اور آپ ان کو یعنی میرے بندوں کو بتائیے ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں کہ جب وہ آئے, یعنی فرشتے, اذ دخلوا علیہ, کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے, فقالوا سلاما, ان کو سلام کیا. قالا, تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا, انا منکم وجلون, مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے. پورا واقعہ پیچھے آ چکا ہے. قالو, کہنے لگے, لا توجل, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. انا نبشرک بغلام علیم, ہم تو آپ کو ایک علم والے صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دینے آئے ہیں. قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبما تبشرون. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ تم مجھے اس حالت میں خوشخبری دے رہے ہو اولاد کی, جبکہ مجھ پر تو بڑھاپا چھا چکا ہے. پھر کس بنیاد پہ مجھے یہ خوشخبری دے رہے ہو؟ یعنی میرا اولاد کیسے ہوگی, میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. اور پیچھے آیا تھا نا, ان کی اہلیہ نے کہا کہ ہے میں تو کیا ہو چکی ہوں, بڑھیا, اور میرا شوہر بھی کیا ہے, بوڑھا. قالو, تو کہنے لگے, بشرناک بالحق, ہم نے آپ کو جو خبر دی ہے وہ سچی ہے. فلا تکن من القانطین, لہٰذا اب ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو نا امید ہو جاتے ہیں. یعنی جب اسباب نہیں ہوتے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو, کیونکہ لوگ اسباب کے محتاج ہیں, اللہ اسباب کا محتاج نہیں. قال, تو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا, وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ, اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کوئی نا امید نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ کی رحمت سے تو کوئی مایوس نہیں ہے سوائے گمراہوں کے. قال, جب یہ بات بتا دی, قال فما خطبكم أيها المرسلون, کہاں کس مہم پہ جا رہے ہو اے فرشتوں؟ قالوا, کہنے لگے, انا ارسلنا الى قوم مجرمین, ہم تو یہاں, ہمارا تو یہاں, ہماری فلائٹ نے یہاں کیا کیا, اسٹے کیا ہے, تو ہم نے سوچا کہ آپ کو کیا دے دیں, راستے میں خوشخبری دیتے ہوئے چلے جائیں, باقی ہماری روانگی کہاں ہے, الى قوم مجرمین, ہمیں تو بھیجا گیا ہے مجرم قوم کی طرف عذاب کے لیے. الا آل لوط, سوائے لوط علیہ السلام کی فیملی والوں کے. انا لمنجوہم اجمعین, ان سب کو ہم بچا لیں گے. الا امرأتہ, سوائے ان کی بیوی کے. قدرنا, ہم نے یہ طے کر لیا ہے, انہا لمن الغابرین, کہ وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں ہو جائے گی, یعنی عذاب میں مبتلا ہونے والوں میں. فلما جاء آل لوط المرسلون, چنانچہ جب یہ فرشتے لوط کی فیملی کے پاس آئے, یعنی ان کے گھر. قال, تو حضرت لوط نے فرمایا, انکم قوم منکرون, آپ لوگ تو اجنبی لگ رہے ہیں, یہاں کے تو نہیں لگ رہے. قالوا, تو کہنے لگے, بل جئناک بما كانوا فيه يمترون, کہ صحیح بات ہے ہم یہاں کے نہیں ہیں, بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے جس کے بارے میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے. آپ کی قوم کے لوگ, آگے ہے اللہ کا عذاب. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, ہم آپ کے پاس ایک اٹل فیصلہ لے کے آئے اور یقین جانیے ہم سچے ہیں. اب آپ کو کرنا کیا ہے, فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ, لہٰذا آپ رات کے کسی وقت میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے, اور آپ کو چاہیے کہ آپ خود پیچھے پیچھے چلیں, اور آپ لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. آپ پیچھے چلیں گے تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ پیچھے مڑ کے دیکھے, اس لیے آپ پیچھے رہیے گا تاکہ کوئی پیچھے نہ دیکھے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ, اور وہیں جانے کے لیے چلتے رہیے جہاں اللہ کا حکم آیا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ, اس طرح ہم نے لوط تک اپنا فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ اکھاڑ کر کاٹ کر رکھ دی جائے گی. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ, ابھی یہ باتیں چلی رہی ہیں, اتنے میں شہر کے لوگ خوشی مناتے ہوئے آ گئے. قالا, اور کہنے لگے, ان هؤلاء ضیفی فلا تفزعون, حضرت لوط کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے مہمان ہیں, ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو. واتقوا اللہ, ارے اللہ کے بندو ڈرو اللہ سے. ولا تخزونی, مجھے ذلیل نہ کرو. قالوا, تو وہ کہنے لگے, اولم ننهک عن العالمین, کیا ہم نے آپ کو پہلے ہی منع نہیں کر دیا تھا جہاں والوں کے بارے میں, کہ آپ کسی کو مہمان نہیں بنائیے گا, کسی کو اپنے رکنے نہیں دیے گا. اب آپ کی غلطی ہے, آپ کا قصور ہے, آپ ہمیں کچھ مت بولیں.
قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، تو حضرت لوط نے فرمایا کہ اگر تمہیں میرے کہنے پر عمل کرو تو یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے نکاح میں موجود ہیں، اگر تمہیں اپنی خواہشوں کو پورا کرنا ہے تو ان سے کرو، جائز راستہ اختیار کرو۔ لعمرک، اے نبی جی آپ کی زندگی کی قسم، انہم لفی سکرۃ یعمہون، بے شک یہ لوگ اپنی مستی میں اندھے ہو گئے تھے۔ فاخذتهم الصیحہ مشرقین، چنانچہ سورج نکلتے ہی ایک چنگھاڑ نے ان کو آ پکڑا، فجعلنا علیہا سافلہ، اور ہم نے اس زمین کو تہو بالا کر دیا، یعنی اوپر کے حصے کو نیچا کر دیا، تہو بالا کر کے رکھ دیا۔ وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور ان پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس سارے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، ایک تو ایک انسان گزرتا ہے کسی سے تو جو ہے بس دیکھتا ہوا جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، جب پوچھو آگے پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں کہ میں نے دیکھا نہیں دیکھا، راستے میں پڑھا نہیں پڑھا، تو انسان یہ اچٹتی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے جس میں اس کا دیکھنے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہم نے نشانے رکھی ان کے لیے رکھی ہے کہ جو ان سارے واقعات کو سنے اور ان جگہوں کو اگر دیکھے تو عبرت کی نگاہ سے دیکھیں تب فائدہ دے گی۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ بستیاں تو ایک ایسے راستے پہ واقع تھیں جو لوگوں کے مستقل چلنے کے راستے تھے، یعنی وہاں لوگوں کا چلت پھرت تھی، وہی راستے میں یہ جگہ پڑتی تھیں۔ تو اس میں ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ وان کان اصحاب الایکۃ لظالمین، اور ایکا کے بعد باشندے بھی بڑے ظالم تھے، فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ وانہما لبامام مبین، اور ان دونوں قوموں کی بستیاں کھلی شاہراہ پر یعنی مین روڈ پر واقع تھیں۔ ایکا سے مراد کون ہے؟ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مراد۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور ہجر کے باشندوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں عطا کی تھیں اور وہ ان سے منہ موڑ رہے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں کو تراش کر بے خوف و خطر مکان بنایا کر، یعنی محفوظ قسم کے مکان بنا، پہاڑ ویسے محفوظ، اور پھر اس کے اندر جو مکان بنایا جائے وہ بھی محفوظ، بالکل ان کو یعنی بالکل ان کی سیفٹی ہوا کرتی تھی۔ فاخذتهم الصیحہ مصبحین، آخر کیا ہوا کہ صبح صبح ایک چنگھاڑ نے ان کو آ پکڑا۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، نتیجہ یہ نکلا کہ جس ہنر سے وہ کمائی کرتے تھے، یعنی جو ان کا اللہ نے ان کو کمال دیا تھا وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور اے نبی جی یہ جو کافر طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں یاد رکھیے قیامت آنے والی ہے اور آ کر رہے گی، تو اب کیا کریں؟ آپ خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام لیجئے۔ اور یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں ویسے بھی ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں تھا، اس وقت یہ حکم تھا صبر اور برداشت، بس یہ کریں تاکہ اس کے ذریعے سے جو ہے تربیت ہو اور اخلاقی کریمانہ اور جو اخلاق کے درجات ہیں ان کی تکمیل ہو، اور صحابہ کرام ظاہر سے بات ہے اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو بلند مقام عطا کیا کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو اس صبر اور برداشت کا خوگر بنایا تو اللہ نے ان کو دنیا کے اندر چمکایا۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب سب کو پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِِ، اور ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ، والقرآن العظیم، اور اس کے ساتھ عظمت والا قرآن بھی دیا۔ دیکھیے آپ سورہ فاتحہ الگ ہے اور بقیہ 30 پارے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی سورت بھی، سورہ فاتحہ بھی دی، اور پورا قرآن کریم عظمت والا بھی آپ کو دیا، 114 سورتوں پر مشتمل، جو پورا قرآن ہدایت کا سامان ہے۔ جب اتنی بڑی نعمت آپ کو مل گئی، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے مکی صورتوں میں، لیکن آپ کے ذریعے سے پوری امت کو کیا کیا جاتا ہے؟ مخاطب، سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ حضور کو نہیں پوری امت کو کہا جا رہا ہے۔
تو جب اتنی بڑی دولت اللہ نے تمہیں دے دی، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، تو تم ان چیزوں کی طرف ہرگز آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا جو ہم نے ان کافروں کو مختلف مزے اڑانے کے لیے، مختلف چیزیں مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں، تو ان کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کے مت دیکھو۔ ولا تحزن علیہم، اور ان کے اوپر غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ واخفض جناحک للمؤمنین، آپ کا کام کیا ہے کہ آپ اپنے شفقت کے بازو ایمان والوں کے لیے پھیلا دیں، یعنی جو ایمان لا رہے ہیں ان کی آپ تربیت کیجئے، ان کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کیجئے۔ وقل، اور کہہ دیجئے ان کافروں سے، انی انا النذیر المبین، میں تو بس کھلے الفاظ میں تنبیہ کرنے والا، ڈرانے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتسمین، یہ تنبیہ قرآن عظیم کے ذریعے اسی طرح اتاری جا رہی ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ ڈالنے والوں پر نازل کی تھی، یعنی جیسے کہ پچھلی امت کے لوگ بڑھ گئے تھے ان پر بھی ہم نے ایسے ہی ان کی کتابوں کے ذریعے تنبیہ اتاری تھی۔ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے اپنی پڑھے جانے والی کتاب یعنی تورات اور انجیل کو حصے بکھرے کر دیا تھا کہ بعض پہ عمل کرتے تھے، بعض کو چھوڑ بیٹھتے تھے۔ فوربک لنسألنہم اجمعین عما کانوا یعملون، آپ کے رب کی قسم ضرور بضرور ہم ان سب سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المجرمین، لہذا اب آپ کا کام یہ ہے، آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ علی الاعلان لوگوں کو ہمارا پیغام سنائیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے، یعنی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، دیکھیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، بے شک ہم آپ کی طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو مذاق اڑا رہے ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود گھڑ رکھے ہیں، فسوف یعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اے نبی جی ہمیں معلوم ہے انک یضیق صدرک بما یقولون، کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، یہ کچوں کے لگانے والی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک، آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے۔ وکن من الساجدین، اور سجدہ بجا لانے والوں میں شامل ہوگی، یعنی یہ راستہ ہی ایسا ہے کہ جس میں یہ چیزیں آتی ہیں، یہ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن یہ چیزیں ہلکی ہو جاتی ہیں کہ جب آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں گے اور نماز کے ساتھ لو لگائیں گے تو اللہ یہ ساری چیزیں سب یہ غم مٹا دے گا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ وہ چیز آ جائے جو یقینی ہے، یعنی موت تک۔ سورہ نحل کے معنی آتے ہیں شہد کی مکھی، کیونکہ اس سورت کے اندر آگے رکوعات میں نحل یعنی شہد کی مکھی کا ذکر آ رہا ہے، اور اس کی کچھ انعامات کا ذکر کے تحت اس کا ذکر کریں گے، تو اس وجہ سے سورت کا نام سورہ نحل ہے، اور اس سورت کا ایک نام سورہ نعم ہے۔ نعم کے معنی آتے ہیں نعمتیں، اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے جو انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے بنائی ہیں، تو اس وجہ سے سورت کا نام سورہ نعم بھی ہے۔ اعتراضات کے جوابات بھی ہیں، حضرت ابراہیم کا بھی آخر میں تذکرہ آئے گا، اور مختلف توحید کے دلائل بھی اس سورت میں آئیں گے، یہ بھی مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، فلا تستعجلوا، لہذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ یہ حکم عطا، اللہ کا حکم آ گیا یعنی قیامت یا عذاب آ گیا، حالانکہ ابھی تو نہیں آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جملہ، یہ سینٹنس لا کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کا آنا جس میں تم شک کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ اتنا یقینی ہے کہ سمجھو آ گیا ہے، تمہارے سروں پہ کھڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قیامت اور میں ایسے ہیں جیسے یہ دو فلا تستعجلوا، اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ، جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں نا اس سے اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک و تعالی اور بہت بلند و برتر ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، وہ اللہ اتارتا ہے اپنے حکم کو
اپنے حکم سے فرشتوں کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، اس زندگی بخشنے والی وحی کے ساتھ کہ جاؤ یہ وحی لے کے جاؤ، لیکن اللہ بھیجتا اسی کی طرف جس کے لیے اللہ چاہتا. اور یہ کہ لوگوں کو جا کے آگاہ کرو کہ اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سب لوگوں کو یہ کہو کہ وہ مجھ سے ہی ڈریں، کسی اور سے نہیں. اور اللہ اپنی اب دیکھیں نعمتیں گنوان. خلق السماوات والارض بالحق، اسی نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. تعالی عما یشرکون، جو شرک یہ لوگ کرتے ہیں وہ اس سے بلند و بالاتر ہے. خلق الانسان من نطفہ، اللہ نے انسان کو ایک بوند ناپاک بوند سے پیدا کیا. فاذا هو خصیم مبین، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلم کھلا جھگڑے پر آمادہ ہو گیا. یعنی انسان نے اپنی تخلیق کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن جب اللہ نے اس جو ہے حقیر سے نطفے کو اللہ نے جیتا جاگتا ایک لمبا تڑنگا انسان بنا دیا تو وہ اپنی اوقات سے ہی باہر ہو گیا اور اللہ کے ساتھ دوسرے معبودان باطلہ کو شریک ٹھہرا کر اللہ سے جھگڑنے لگا اور اپنی جو ہے تخلیق کو بھول گیا کہ اس کو کس سے بنایا گیا. اللہ یہ باور کروا رہے ہیں. والانعام خلقها، چوپائے اسی نے پیدا کیے. لکم فیہا دفء، کہ جس کے ذریعے سے تم سردی سے بچاؤ کرتے ہو، یعنی چمڑے سے جیکٹ بنتی ہیں، بہت ساری چیزیں بنتی ہیں. ومنافع، اور بھی بہت سے فائدے جانوروں سے حاصل ہوتے ہیں. ومنھا تاکلون، اور ان جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب تم انہیں شام کے وقت گھر واپس لاتے ہو اور جب صبح صبح ان کو چرانے کے لیے لے کے جاتے ہو تو یہ منظر لانے اور لے جانے کا ان میں تمہارے لیے خوشنما منظر ہوتا ہے. ایک بہت اچھا ویو ہوتا ہے دیکھنے والوں کے لیے کہ انسان کے جو ہے جانور جا رہے ہیں، اونٹ جا رہے ہیں، بکریاں جا رہی ہیں، بھیڑ دمبے جا رہے ہیں. اللہ نے ایسا مال و دولت دیا ہے. وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور یہ چوپائے تمہارے بوجھ لاد کر ایسے شہروں تک لے جاتے جہاں تم جان جوکوں میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے. یعنی اگر تم اپنے کاندھوں پر یہ سامان اٹھا کے لے کے جانا چاہو تمہاری جان حلق میں آ جائے، ہو سکتا ہے پھر وہ چیز وہاں پہنچے تمہارے منزل تک، لیکن یہ جانور اٹھا کے یہ سارا بوجھ لے کے چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیے کتنے بجری، اینٹیں اور سریا جو ہے جا رہے ہوتے ہیں گدا گاڑی کے اوپر، کھچر کے اوپر، گھوڑ سواری جو گھوڑی باندھ والے ہوتے ہیں وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ فرمانے کہ یہ ہماری نعمت ہے کہ اللہ ہم نے تمہارے لیے اس کے ذریعے سے کیا کر دی؟ آسانیاں. ان ربکم لرؤوف الرحیم، اور بے شک آپ کا پروردگار تو بڑا شفیق اور بڑا مہربان ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، گھوڑے، خچر اور گدھے جو ہے اللہ نے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو. وزینہ، اور یہ تمہاری زینت کا بھی سامان ہے. اس زمانے کے اندر گاڑیاں. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس کی طرف اشارہ کر دیا. اور اللہ وہ چیزیں بھی پیدا کرے گا جس کے تمہیں علم نہیں ہے سواری کے لیے. پہلے زمانے میں تصور نہیں تھا کہ بائک ہوگی، گاڑی ہوگی، ہوائی جہاز ہوگا، یہ سب چیزیں ہوں گی. اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی پیدا کرے گا اللہ جو تم ابھی نہیں جانتے. ابھی تمہارے تصور میں تمہاری آنکھ کے سامنے تو یہی ہے، اونٹ، گھوڑا، خچر اور گدھا جس سے تم سواری کرتے ہو، لیکن آگے اللہ اور بھی چیزیں پیدا کرنے والے ہیں. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، اور بہت سے راستے ٹیڑھے بھی ہیں. اور اگر وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر پہنچا بھی دیتا. یعنی کیا مطلب یہ کہ جب اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا اور تمہاری دنیا کے اندر راستوں کو عبور کرنے کے لیے، تمہاری دنیا کے سفروں کے لیے اللہ نے تمہاری آسانی کے لیے ان جانوروں کو پیدا کیا تاکہ تمہیں کیا ہو؟ آسانی ہو، سہولت ہو. تو اللہ نے تمہارے روحانی سفر جو یہاں سے دنیا سے آخرت کی طرف ہونے والا ہے، جو تمہاری آخری منزل ہے، اللہ نے اس کے لیے بھی کیا کیا؟ سامان پیدا کیا. اللہ کی ذمہ داری ہے کہ تمہیں اس کا راستہ دکھائے. اللہ نے کس کے ذریعے دکھایا؟ پیغمبروں، رسولوں، نبیوں کے ذریعے دکھایا. قرآن اپنی کتابیں بھیج کے دکھایا. تو اللہ نے ایسے نہیں چھوڑا. کیوں؟ وَمِنْهَا جَائِرٌ، کیونکہ یہاں دنیا کے اندر اور ٹیڑھے راستے بھی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم وہاں بھٹک جاؤ. تو اگر کوئی ذہن میں اللہ سب کو سیدھے راستے پہ ایسے ہی چلا دیتا تو اللہ کہنے کہ ہاں ہم ایسا کر سکتے تھے، لیکن یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کی کیا ہے؟ اس کے تقاضے کے خلاف ہے. کیونکہ اللہ نے دنیا کو آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا کیا کہ اللہ یہ ساری چیزیں دکھا دیں. پھر انسان اپنے اختیار سے صحیح اور غلط میں امتیاز کر کے صحیح کو چنے اور غلط کو، تب وہ کیا ہوگا؟
کامیاب اور سرخرو ہوگا۔ والذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ومنہ شجر، اور اسی سے درخت بھی اگتے ہیں، فیہ تسیمون، جس میں تم مویشی چراتے ہو، یبت لکم بالزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اسی سے اللہ نے پانی سے تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون اور کھجور کے درخت، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، اور بے شک ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اسی اللہ نے تمہارے لیے دن اور رات کو خدمت میں لگا دیا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اسی طرح سورج و چاند کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا، وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور ستارے بھی اس کے حکم سے تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں، سب تمہاری خدمت میں لگے، نہ تو زمین کے لیے نہ تو آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں اس جہاں کے لیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں بڑی بڑی ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے لیں۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اسی طرح وہ ساری رنگ برنگ کی چیزیں بھی اس نے تمہاری خاطر زمین میں پھیلا رکھی ہیں کہ جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، بے شک ان سب میں لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سبق حاصل کرے تو صحیح۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہاری خدمت میں لگا دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ یعنی مچھلیاں، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم اس سے زیورات نکالو جو تم سے مراد تمہاری بھی عورتیں پہنتی ہیں، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو وہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور اس کے ذریعے سے تم اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہو۔ آپ دیکھیں اس وقت تجارت کا بڑا مدار کس پر ہے؟ سمندر۔ کتنے کنٹینر ہیں کہ جو پانی کے جہازوں میں آتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف، اس طریقے سے تجارت ہوتی ہے۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ کے فضل یعنی تجارت کرتے ہو، تجارت سے جو نفع ہوتا ہے اللہ اس نفع کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنا فضل، کہ یہ ہمارا فضل ہے کہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ حاصل ہو رہا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس لیے کیا تم کیا کرو؟ شکر گزار بنو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے، یعنی زمین ڈگمگا رہی تھی تاکہ وہ تم کو لے کر نہ ڈگمگائے، اور دریا اور راستے بھی بنا دیے تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ وعلامات، اور راستوں کی پہچان کے لیے بہت سی اللہ نے علامتیں بھی بنائیں، وبالنجم هم يهتدون، اور ستاروں سے بھی تم راستہ معلوم کرتے ہو۔ افمن يخلق، یہ وہ تم نہیں، یہ ستاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ افمن يخلق كمن لا يخلق، اب یہ ذرا بتا دو کہ جو ذات خالق ہو کیا وہ اس کے برابر ہو سکتی ہے جو خالق نہیں ہے، جو مخلوق ہے؟ افلا تذکرون، کیا اتنی سی بات بھی تم جو ہے سمجھ نہیں پا رہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ تو ہم نے کچھ نعمتیں اپنی تمہیں گنوائیں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، اللہ اپنی نعمتوں سب کو سرفراز کر رہا ہے، سب کو اللہ دے رہا ہے، بے شک اللہ بڑے بخشنے والے مہربان ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپ کر کرتے ہو، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم علی الاعلان کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، اے لوگو جن کو اللہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ جن کو پکار رہے ہیں نا، لا یخلقون شیئا، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، وہم یخلقون، بلکہ ان کو خود پیدا کیا گیا، وہ خود مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، اموات بلکہ بے جان ہیں، غیر احیا، ان میں زندگی ہی نہیں ہے، بتوں کے اندر کوئی زندگی ہے؟ وہ مٹی کی مورتیاں ہیں۔ وما یشعرون، اور ان کو تو یہ احساس بھی نہیں ہے، ایان یبعثون، کہ ان کو کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ الہکم الہ واحد، لوگو تمہارا الہ، تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہے۔ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، بس لہذا جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، قلوبہم منکرہ، اصل میں ان کے دل میں انکار پیوست ہو گیا ہے، وہم مستکبرون، اور وہ گھمنڈ میں مبتلا ہے۔